اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سورہ کہف اور دجال فتنے کو سورہ کہف سے جو مناسبت ہے اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی۔ دو قصے سورہ کہف میں جو ذکر کیے گئے اس کا تو ذکر آپ کے سامنے آ چکا۔ ابھی اور دو قصے ہیں، ان میں سے تیسرا قصہ آپ کے سامنے آج رکھنے کا ارادہ ہے۔ وقت بہت کم ہے، اس لیے قصہ آپ کے سامنے شروع کیا جاتا ہے۔ 60 نمبر آیت ہے سورہ کہف کی، وہاں سے لے کر کے 80 پر 2 نمبر آیت تک یہ تیسرا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان میں پیش آیا، یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ معتبر حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ تو قرآن کریم اور جو معتبر حدیث کی کتاب ہے اس میں جو کچھ بھی ذکر کیا گیا اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑا ہی بلیغ، بڑا ہی مؤثر خطبہ دیا اپنے قوم کے سامنے، جس سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ ہوتا ہے نا، کبھی بیان سنتے ہوئے لوگ جوش میں آ جاتے ہیں اور جس کا بیان سنتے ہیں اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ تو ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت، کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے اس دنیا میں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ نہیں۔ اور یہ واقعتاً صحیح بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، وہ وقت کے نبی ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے اس سے بڑا عالم دنیا میں ہوتا نہیں ہے، کیونکہ براہ راست اللہ کی طرف سے انہیں کیا علم ملتا ہے۔ تو واقع کے خلاف نہیں تھا اور حقیقت کے خلاف نہیں تھا یہ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ لیکن تعبیر کا جو انداز تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ پیغمبروں کی جو شان ہوتی ہے بہت اونچی ہوتی ہے، تو ان کے شایان شان یہ بات مناسب تھی کہ وہ یہ کہتے کہ اللہ بہتر جانے کون بڑا عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک بندہ میرا ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، اس کا علم آپ سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر شوق پیدا ہو گیا کہ جب میرے سے بڑا عالم ہے تو ضرور اس سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو پوچھا کہ مجھے اس سے، ان صاحب سے ملاقات کرنی ہے، آپ مجھے پتہ بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ بتا دیا، کہ کہا کہ 2 دریا کے سنگم، 2 دریا ملنے کی جو جگہ ہے وہاں پہ اس میرے بندے سے ملاقات ہوگی۔ آپ ایسا کرو، ایک مچھلی لو اور اسے تھیلی میں رکھو اور چل دو۔ جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے تو سمجھنا میرے بندے، وہ جسے میں نے آپ سے زیادہ علم دیا ہوا ہے، اس سے ملاقات کی وہی جگہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی لے کر تھیلی میں رکھے اور اپنے خادم حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے۔ چلتے 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 ایک چٹان پر پہنچے، اس چٹان پر آرام کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے۔ وہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ وہ جو مچھلی جس تھیلی میں رکھی ہوئی تھی اس تھیلی میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مچھلی تھیلی سے نکل کر کے دریا میں کود گئی، اور دریا میں جب یہ مچھلی کودی تو دریا میں عجیب و غریب راستہ بن گیا، جیسے کوئی سرنگ ہوتا ہے پانی میں، اس طرح سرنگ کا راستہ بنتے اسی راستے سے یہ مچھلی ہو کر کے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے اور پھر چل دیے سفر
ان کا پھر سے چالو ہوا اپنے خادم کے ساتھ. چلتے چلتے وہ اس رات میں پورا سفر انہوں نے کیا. دوسرا دن جب آیا اگلا دن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ذرا توشہ تو لے کے آؤ, میں تھک گیا ہوں اس سفر میں, میں تھک گیا ہوں, بھوک لگ رہی ہے, توشہ لاؤ. تو خادم نے کہا میں نے توشہ تو وہیں بھول گیا, میں اس مچھلی کو وہیں بھول گیا جہاں ہم آرام کر رہے تھے. آپ کو تو یاد ہوگا ہم چٹان کے پاس وہاں آرام کیے, تو وہیں میں اس کو بھول گیا. وہاں ہوا یہ کہ وہ مچھلی حرکت میں آ گئی اور دریا میں کود گئی, سرنگ جیسا ایک راستہ بن گیا اور اس میں سے وہ مچھلی چلی گئی. ارے وہی جگہ تو تھی جہاں پہ ہمیں اس آدمی سے ملاقات کرنی تھی. تو پھر دوبارہ اسی راستے سے چل پڑے واپس, اپنے قدم کے نشانات دیکھتے 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 اس چٹان کے پاس پہنچ گئے. وہاں دیکھا ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے ایک صاحب ہیں, وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. اب سلام کلام ہوا, اس کے بعد تعارف ہوا. اب لمبی چوڑی بات نہیں کرنا میرے کو چونکہ وقت بہت کم ہے. تو اس کے بعد اپنا بھی تعارف کرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کی غرض اور مقصد بتایا کہ میرے آنے کی غرض یہ ہے کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کے پاس ایسا ایک علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آپ کو جو علم دیا گیا نا وہ شریعت کا علم ہے, اور مجھے جو علم دیا گیا وہ تکوینی علم ہے. میرے اور آپ کے علم میں بہت فرق ہے. آپ اپنی جگہ بہت بڑے عالم ہیں, میں تکوینی علم رکھنے والا ہوں, اس لیے آپ میرے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کوئی بات نہیں, آپ کا جو علم ہے مجھے سکھانا آپ کو گوارا نہیں, کوئی بات نہیں, لیکن میں آپ کے ساتھ رہ تو سکتا ہوں. آپ میرے کو اپنے ساتھ رکھیے تاکہ کچھ آپ کے ساتھ رہ کر کے میں سیکھ سکوں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں, لیکن چونکہ آپ شریعت کا علم رکھنے والے ہیں, میرے بہت سارے کام ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو شریعت کے ایک دم خلاف ہے, تو آپ اعتراض کریں گے, سوال کریں گے, اس لیے آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا. کہ چونکہ آپ ایک عالم ہیں, آپ نبی ہیں, آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, میں آپ کے ساتھ رہ سکوں گا اور صبر بھی کروں گا. آپ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کا, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, آپ میرے کو اپنے ساتھ رکھیے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں, لیکن ایک شرط پر, کہ میں جو بھی کروں گا آپ سوال نہیں کریں گے, آپ اعتراض نہیں کریں گے. اس کے بعد میں خود ہی اس کی حقیقت بتا دوں گا آپ کے سامنے, آپ سوال نہیں کرنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا کہ میں سوال نہیں کروں گا. خیر, اب دونوں کا سفر شروع ہوتا ہے. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. اب کشتی پہ سوار ہوتے ہیں دونوں. کشتی پہ جب سوار ہوئے تو کشتی کا جو مالک تھا, دونوں کا اکرام اس نے کیا, بڑے عزت احترام کے ساتھ ان کو سوار کرایا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا اور اسے پھینک دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا, پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ عزت کا احترام کا معاملہ کیا, اور دوسری بات یہ بھی کہ انہوں نے معاوضہ بھی نہیں لیا, بدلہ ٹکٹ نہیں لیا, انہوں نے کشتی کا ٹکٹ نہیں لیا. تو ٹکٹ نہیں لینے کا یہ صلہ دیا انہوں نے کہ تختہ ہی نکال دیا. یہ ایک تو کشتی کو عیبدار بنایا, اور دوسرا ابھی کشتی ڈوبنے کے قریب ہو جائے گی, خطرہ ہے جان کا بھی. تو فرمایا کہ لقد جئت شیئا امرا, آپ نے عجیب و غریب کام کیا. ایسا آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے کشتی کا تختہ کیوں کاٹا, نکالا, پھاڑا؟ اس لیے کہ ہم سب غرق ہو جائیں, ڈوب جائیں. آپ نے بہت غلط کام کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے آپ سے نہیں کہا تھا؟ قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبر. آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کو صبر نہیں ہو سکے گا, آپ اعتراض کریں گے, میں نے پہلے نہیں کہا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا. دیکھیے یہ بھول سے میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا, اب میرا مواخذہ نہ کیجیے, میرے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیجیے, اپنے ساتھ مجھے رکھیے. ٹھیک ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے اسے مانا. اب کشتی سے اتر کر کے چل دیے آگے. چلتے چلتے فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
چلتے چلتے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو اس میں سے ایک معصوم بچے کو لیا اور لے کر کے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گوارا نہیں ہوا کہ ایک بچے کو اس نے کیا جرم کیا، بغیر جرم کے آپ نے اس بچے کو قتل کر دیا، مرڈر کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت غلط کام کیا ہے، آپ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، جو بات پہلے کہی تھی وہی بات حضرت خضر علیہ السلام نے اب کی بار بھی کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب کی بار کیا کیا، اپنے ہی لیے خود ہی سے کیا کر لیا، سزا تجویز کر لیا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اب کی بار اگر میں سوال کروں گا نا آپ میرے کو اپنے ساتھ مت رکھنا، جدا کر دینا، میرا اور آپ کا راستہ الگ الگ، اب میرے کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ اب یہ تیسرا واقعہ پیش آ رہا ہے، دو واقعے تو ہو گئے۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا، خیر چلتے چلتے ایک بستی ملی، وہ بستی میں پہلے زمانے میں رواج تھا کہ مسافروں کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی کرنا اپنا اخلاقی فریضہ وہ سمجھتے تھے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ مسافروں کو کھانا کہاں سے آئے گا، ریسٹورنٹ کہاں ہے، ہوٹل کہاں ہے، بار کہاں ہے، ڈھابا کہاں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ بستی والے کیا کرتے تھے، مسافروں کا کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ وہاں پر جب بستی میں یہ دونوں گئے تو پہلی بات تو یہ بہت بھوکے تھے، ان لوگوں نے کھانا نہیں کھلایا اور ان لوگوں نے الٹا کیا کیا، مانگا کھانا، کہ ہم مسافر ہیں ہمیں کیا کیا جائے، استطعما، مانگا کھانا۔ لیکن فابوا ان یضیفوہما، بستی والوں نے ان دونوں کا اکرام کرنے سے، مہمان نوازی کرنے سے صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام واپس ہوتے اس بستی سے، واپس ہوتے ہوتے دیکھا ایک دیوار ایک دم بوسیدہ ہو چکی تھی، ابھی گر رہی تھی، ایسی دیوار تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس گرتے ہوئے دیوار کو اس کی تعمیر کرنا شروع کر دیا، اس کی مرمت کرنی شروع کر دی، اسے برابر کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب رہا نہیں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا حضرت آپ بھی عجیب و غریب آدمی ہیں، ان لوگوں نے ہمارے کو کھانا نہیں کھلایا، ہم بھوکے ہیں، اب ان لوگوں کو آپ ان کے گھر کی دیوار آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہی تھا کچھ معاوضہ لیتے، کچھ معاوضہ لے کر کے ٹھیک کرتے تاکہ اس معاوضے سے ہم اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے، بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے کیا کام کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آخری بار کہا اب میرا اور آپ کا ساتھ بالکل نہیں ہو سکتا، آپ مجھ سے جدا ہو جائیے، اب آپ میرے ساتھ بالکل نہیں رہیں گے، آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ البتہ یہ جو کچھ بھی واقعات آپ نے دیکھے نا، یہ ظاہر میں ان کی حقیقت آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے دنیا میں جو کچھ بھی ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، یہ دنیا بہت گہری ہے، بہت گہری ہے۔ انسان تو جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اسی کو حقیقت سمجھتا ہے، ورنہ حقیقت وہ نہیں جو آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے۔ حقیقت تو آدمی جب غور فکر کرے گا، گہرائی میں جائے گا، اس کی حکمتیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، عجیب و غریب حقائق ہوتے ہیں، ایک ایک واقعے کے پیچھے وہ حقائق سب سامنے آتے ہیں، تب انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ واقعہ کیا، میں نے کیا دیکھا اور کیا اس کے پیچھے حکمت تھی۔ انسان ایسے ہی ہوتا ہے، بسا اوقات ظاہری طور پہ جو دیکھتا ہے نا اسی کو کیا سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے، حقیقت سمجھتا ہے، گہرائی میں نہیں جاتا۔ لیکن آدمی جب گہرائی میں جائے گا نا، غور فکر کرے گا نا، بہت ساری حکمتیں وہاں پوشیدہ ہوتی ہیں، چھپی بھی ہوتی ہیں، جہاں انسان کی نظر ظاہری سطح پر اس کی نظر ہوتی ہے، اندر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ بھی آپ نے واقعات اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا، کانوں سے آپ نے سنا، یہ صرف ظاہری، آپ نے اسی کو حقیقت سمجھا، اب میں اس حقیقت کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، حقائق ہیں، میں ان حقائق کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ایک ایک واقعے کی حقیقت کو سنیے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے بعد کہا، لیکن وہ آج نہیں، آئندہ جمعہ آپ سنیں گے۔